وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ربیع النور شریف کا مہینہ، جس کو ربیع الاول کہتے ہیں، اپنی بڑی آب و تاب سے محبوب علیہ السلام کے فیضان کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن پر گفتگو ہو رہی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن پر انشاءاللہ العزیز جہاں سے گفتگو ختم کیے وہیں سے شروع کریں گے۔ آج طرح طرح کے وساوس اور عجیب و غریب ماحول لوگوں کے دلوں میں محبوب علیہ السلام کے بارے میں بغض کی صورت میں بٹھایا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں محبت کرنے والے عشاق اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ جہلا اور شر پسند عناصر میلاد النبی کے جلسے جلوسوں میں عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں۔ علماء حقہ، علماء ربانیین ہمیشہ محبوب علیہ السلام کے دین کے چوکیدار بھی رہے ہیں، علم بردار بھی رہے ہیں۔ اگر مسجد سے جوتیاں چوری ہوں گی تو جوتی چوری ہونے کا بندوبست کیا جائے گا، نہ کہ مساجد کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو اور اس کے پیسے کٹ جائیں، اس کے بیگ سے کوئی چیز نکال لیں، یا کوئی اس کو طواف کے دوران کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جو غیر اخلاقی ہو، تو طواف نہیں روکا جائے گا، سیکورٹی معاملات بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح جب محبوب علیہ السلام کے نام کے جلوس نکل رہے ہوں، جلسہ جلوس ہوں، تو وہاں علماء اپنا فرض نبھاتے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ وہ بتاتے ہیں عورتوں اور مرد کا جو ملا ہوا جلوس ہے وہ جائز نہیں ہے، اور وہاں پہ عورتوں کا آنا حرام ہے، وہاں پہ بھنگڑے اور لوگوں کو راستہ روک کے تنگ کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ بے حیائی اور بے شرمی کا کوئی جاہل مرتکب ہو اور آپ کہیں کہ نہیں یہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، یہ جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، جہلا اپنا کام کرتے رہیں گے، عرفاء اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ جاہل، یہ شر پسند لوگ جو مجالس کے اندر یا محافل کے اندر آ کے غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں، اس پر ہم کل بھی مذمت کرتے تھے، آج بھی مذمت کرتے ہیں، اس کو کل بھی ناجائز سمجھتے تھے، آج بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اصل روح ہے محبوب علیہ السلام کی شان کی، عظمت کی، اظہار کی،
اس کی طرف ہم کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ کسی کو جو لاکھ سوال کریں گے ہم اس کو 2,00,000 جوابات دیتے رہیں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدارہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر مسجد سے جوتی چوری ہو تو مسجد کو تالا لگا دو، جی یہاں جوتی چوری ہوتی ہے۔ ہم نے جوتی چورے ہونے کا بندوبست کرنا ہے، مسجد کو تالے نہیں لگانے۔ ابھی میں رات ہی بات کر رہا تھا، بھئی جہاں بھی جاؤ ایک ہی سوال کھڑا ہے، وہ جی عیدیں 2 ہیں، عیدیں 2 ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کس نے یہ کہہ دیا کہ صرف عیدیں 2 ہیں؟ ہاں واجب عیدیں 2 ہیں، عیدیں 2 ہیں۔ اور نسائی شریف کے حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، بے شک یہ جو جمعہ ہے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ھذا عید للمسلمین، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وقبض، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس دن وصال ہوا۔ تو نبی کے وصال کو بھی عید کہتے ہیں، نبی کی تخلیق اور ولادت کو بھی عید کہتے ہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور 1049 ہے حدیث نمبر غالباً، اگر میری میموری صحیح کام کر رہی ہے تو نسائی شریف کے اندر بہرحال یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، بے شک جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم وقبض، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وصال کا دن عید ہو سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بدرجہ اولی عید ہے۔ ہاں فرق اتنا کر لیتے ہیں کہ تمہیں صرف یہ 2 عیدیں اس لیے یاد ہیں کہ تم عید جب آتی ہے رمضان المبارک والی تو تمہیں فطرانے ملتے ہیں، اور قربانی کی عید آتی ہے تمہیں کھال ملتی ہے۔ تو ملا جی جب تمہیں فطرانے اور کھال ملے تمہارے لیے عید ہوتی ہے، جب عاشقوں کو آمنہ کا لال ملے ان کے لیے عید ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جیسی زبان استعمال کریں گے جواب ہی ایسے ہی دیں گے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بات کرتے شرم نہیں آتی، ہچکچاتے نہیں، فالج نہیں پڑتا، زبان پہ لرزہ نہیں ہوتا، اتنا جو ہے بدتمیزی برپا کی ہوئی ہے کہ جی یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیسے۔ میں کل حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ ایک حدیث پاک میری نظر سے پہلے گزری ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ لوگ تو عید کی رٹ لگاتے ہوئے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہیں، اور وہ 2 جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ملا کے 54 عیدیں بنتی ہیں۔ 54 برداشت کر لیتے ہیں، اور ایک عید میلاد النبی ان سے نہیں برداشت ہوتی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ عیدیں، یہ ساری 54 کی 54 عیدیں ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے۔ وجہ تخلیق کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جمعہ ہوتا، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ یہ ساری عیدیں محبوب کے قدموں کی برکت سے ہیں، محبوب کے میلاد کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر اعتراض بھی اسی پر۔ تو میں حدیث پاک کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جمعہ جو ہے یہ مساکین کا حج کا دن ہے۔ پہلے پڑھا ہوگا، غور نہیں کیا، اب میں نے نشان لگا کے کتب حدیث کے اندر یہ رکھ دیا، پھر اصل حوالے بھی ڈھونڈے۔ اس میں لکھا ہوا تھا الجمعۃ حج المساکین، جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ اور نیچے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ وہ گئے قبرستان کے اندر اور جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبروں سے آواز آئی وعلیک السلام۔ انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو تم مزے لوٹ لو نا، تم تو جب بعد میں آؤ گے، تم تو مہینے میں 4 حج کا ثواب وصول کرتے ہو۔ انہوں نے کہا 1 مہینے میں 4 حج کیسے؟ کہا جب کوئی امتی حج نماز جمعہ ادا کرتے اللہ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرماتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ اس جمعے کو حج کیوں کہا ہے،
اس جمعے کو حج کیوں کہا ہے؟ تو پھر میرے دل سے ہی مجھے خود ہی جواب اس کا ملا. میں وجدان بھی نہیں کہتا اور میرا کسی سے ڈائریکٹ رابطہ بھی نہیں ہے میں پوچھ لوں. تو میں اپنے تحقیق اور میں نے خود ہی یہ دل میں یہ سوچا کہ یہ جمعہ کا حج اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کئی غریب اور مساکین حج پہ نہیں جا سکتے، چلو وہ حج کے ثواب سے محروم نہ رہے. یہ اسباب پیدا کر دیے. ابا جی کے چہرے کو محبت سے دیکھو، حج کا ثواب ہے، اور کامل حج کا ثواب ہے، اور مقبول حج کا ثواب ہے، اور مبرور حج کا ثواب ہے. وہاں جا کر ہمیں جتنے لوگ حج پہ جاتے کتنا مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہو کہ نہیں ہو. اور ابا جی کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو تو کامل حج کا اور مقبول حج کا ثواب ہے. عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے لعاب پر بات ہو رہی تھی، لعاب دہن. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہودی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں زبان درازی کیا کرتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا کام تمام کرے؟ اس کا نام ابو رافع تھا، یہودی کا نام. تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا حضور مجھے اجازت دے. وہ چلا گیا. جب اس کے گھر میں گیا اور گستاخ اور کافر کا سر قلم کرنے کے بعد جب دیوار پہ چڑھنے لگے گرے تو پنڈلی ٹوٹ گئی. جب پنڈلی ٹوٹی تو انہوں نے پنڈلی کے اوپر کپڑا باندھا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. اچھا چاہیے تو یہ تھا کہ 1500 سال کے بعد کہ مسلمان کو یہ پتہ چلا ہے کہ نبی کے در سے نہیں مانگنا. اور حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے میری ہڈی ٹوٹی ہے، معاذ اللہ محبوب علیہ السلام تو نبی ہے، انہوں نے کوئی ہڈی میری جوڑنی تھوڑی ہے، کوئی حکیم اور طبیب تو نہیں ہے کہ مجھے دوائی دیں گے اور صحت مل جائے گی. وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب وہ صحابی تھے، ان کو پتا تھا کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا ہے. جو مرادیں لے کے جاؤ، جو منزل جو اپنے دل کے اندر تمہاری کوئی خواہشات ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو آپ کے در دولت پہ حاجت آپ نے عطا کرنا ہے اس کو واپس نہیں بھیجنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عتیق عرض کرتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن اس کی پنڈلی پہ لگایا. حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ایسے لگتا تھا میری ٹانگ ٹوٹی نہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی. یہ محبوب نہیں ٹھیک تھا، یہ محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور پھر اسی طرح سیرت حلبیہ آپ اٹھائیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. محبوب علیہ السلام کی ہر عظمت ہر شان آنکھوں کا نور لگتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، چھوٹی عمر میں 3-4 سال آپ کی عمر مبارک ہے تو مکے کے اندر آشوب چشم کی وبا پھوٹی. اب محبوب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں معاملہ ایسا ادب کا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے اور خواب میں دیکھے کہ محبوب علیہ السلام کے کرتا مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے تو فقہا نے کہا وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح اس نے خواب دیکھا ہے. تو اعلی حضرت کے زمانے میں ایک بندے نے خواب دیکھا، عالم تھا، مسئلے کو جانتا تھا کہ محبوب علیہ السلام کے دامن اقدس میں مٹی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اعلی حضرت کی بارگاہ میں جاتے حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں فقیہ بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، اب مجھ سے یہ خواب بیان نہیں ہو رہا، میں کیسے بیان کروں؟ اگر بیان کرنا پڑے تو حضور کیسے بیان کروں؟ قربان جائیے ایک عاشق رسول کی سوچ پر. آپ نے فرمایا مولانا آپ اس کو اس طرح بیان کریں کہ رات میں جب سویا میری دل کی آنکھیں کھلیں، زہری آنکھیں بند ہوئیں، میری قسمت بیدار ہوئی، مجھے شہنشاہ حسینہ نے دیدار کروایا، مجھے سید سروران نے دیدار کروایا، مجھے سیاح لا مکان نے دیدار کروایا، اور میں نے کیا دیکھا کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی. تو اب محبوب کا معاملہ یہ ہے، کسی اور کی آنکھیں خراب ہوں تو کہتے ہیں آنکھیں خراب ہوئی ہیں
غیر نبی کے لیے بات ہو سکتی ہے، نبی کے لیے جس نے یہ لفظ استعمال کیا اس کا ایمان چھٹی کر جاتا ہے۔ تو کہنا پڑے گا بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آشوب چشم کی وبا پھوٹی تو اس مرض نے عینین مصطفیٰ میں پناہ لی کہ محبوب کی عظمت کو اجاگر کیا جا سکے۔ آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ ہر جگہ پر یہ ایک وبا ہے اور محبوب علیہ السلام جو ہے میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، تو کیا کروں؟ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں سے ملاقات کی کہ یہ معاملہ ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک عکازہ بازار ہے مکے کے اندر، آج بھی بازار ہے یہ اسی نام کا، تو عکازہ بازار میں چلے جائیں، وہاں ایک راہب رہتا ہے، وہ دم بھی کرتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے، دوائی آنکھوں میں ڈالتا ہے، صحت مل جاتی ہے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے پاس چلا جائے، اگر دروازہ کھلا ہو وہ خود باہر آئے تو ملاقات ہو سکتی ہے، مگر دروازے پہ دستک دینا اجازت نہیں ہے، دروازے پہ دستک نہیں دے سکتے۔ جناب عبد المطلب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عکازہ بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دروازہ بند تھا، لوگوں نے منع کیا دروازے پر دستک نہیں دینی۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 3 یا 4 سال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ اس کے حجرے پہ ڈالی تو حجرے پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب میرے آقا نے نگاہ ڈالی ہوگی تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے واجد میں آ گیا ہوگا۔ کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ لرزہ طاری ہو گیا۔ جیسے لرزہ طاری ہوا تو وہ جو راہب تھا وہ بہر آیا۔ جیسے ہی محبوب کے چہرے پر اس کی نظر پڑی، محبوب کے قدموں پہ گر گیا۔ جناب عبد المطلب کو جانتا تھا، کہنے لگا حضور آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، آپ ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، آپ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، حضور مجھے بلایا ہوتا۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے ضرورت ہمیں تھی اس لیے ہم آئے۔ فرمایا یہ جن کو ساتھ لیے پھرتے ہیں یہ تو کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والے نبی ہیں۔ یہ تو کائنات کی ضروریات پوری کرنے والے نبی ہیں، یہ تو یتیموں کے ماوا و ملجا اور بیوہ اور مساکین کے مددگار بن کے آئے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ان کی عظمت کا؟ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ کائنات کے نور ہیں، یہ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا اچھا ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان کا علاج کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ان کا علاج نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک منبع شفا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ انہی کی لعاب مبارک کو، انہی کی شہادت کی انگلی سے ان کی آنکھوں پہ مال دیجئے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے لعاب مبارک کو جناب عبد المطلب نے آپ کی انگلی پہ لگا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں لگایا، وہ آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ جتنے مریض بیٹھے ہوئے تھے سب کے اوپر محبوب علیہ السلام کا ہاتھ رکھا گیا، محبوب نے ہاتھ لگایا، سب کو شفا ملی۔ اب اگلی بات بڑی سننے کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے سوال کیا اے راہب یہ بتا تیرے پاس جو لوگ آتے ہیں دم کرنے کے لیے تو پڑھتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں توریت بھی پڑھا ہوا ہوں، میں انجیل بھی پڑھا ہوا ہوں، میں نے دوسری کتب کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس میں پڑھا تھا والضحیٰ کے چہرے والے نبی آئیں گے، واللیل کی زلفوں والے نبی آئیں گے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے نبی آئیں گے، ید اللہ والے ہاتھ والے نبی آئیں گے، لسان اللہ والی زبان والے نبی آئیں گے۔ ان کے کمالات بھی ہوں گے، ان کے معجزات بھی ہوں گے، اور ان کا جسم تو سبحان اللہ ان کا اسم اتنا پیارا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے نام کا وسیلہ پیش کرو گے تو اللہ وہ بھی مان لے گا، اللہ وہ بھی مان لے گا۔ فرماتے ہیں جواب دیا اس راہب نے جناب عبد المطلب میں کچھ پڑھتا نہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کے نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ وہ راہب ہے، وہ راہب ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر تم نے خدا کو منوانا ہو اور خدا کو راضی کرنا ہو تو اس نبی کا وسیلہ پیش کرو، خدا مان جاتا ہے، خدا مان جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے جس کو لعاب دہن عطا فرمایا
کسی کو علم ملا، کسی کو شعور ملا، کسی کو ادراک ملا، کسی کو فہم ملا، کسی کو فراست ملی، کسی کو صبر ملا۔ حضرت حارثہ کی والدہ جب حضرت حارثہ دنیا سے چلے گئے، صبح شام روتی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلی مبارک پانی میں ڈال کے فرمایا اس کے اوپر چھینٹے مار دو۔ حضرت ام حارثہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے محبوب نے اپنی کلی والا پانی عطا فرمایا مجھے رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اللہ نے صبر عطا فرما دیا ہے، اللہ نے صبر عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے موقع پر تشریف لے گئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک ہے، تو وہاں پہ جمرات پہ کنکریاں مار رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی محبوب کا معجزہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ کئی معجزات ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کتب کے اندر ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب شیطان کو جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے تو کسی نے سوال کیا حضور اتنے لوگ آئیں گے کنکریاں ماریں گے لیکن یہاں پہ کوئی پہاڑ بن جاتا، نظر کچھ نہیں آ رہا، کنکریاں مارتے ہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا جمرات کو کنکریاں مارے گا، جس کی کنکریاں مقبول ہوں گی فرشتے اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے، فرشتے اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اگر یہاں پڑی رہیں گی تو یہ پہاڑ بن جاتی، اور اسی موقع پہ حکم ملا ہے کہ وہاں جو پڑی ہوئی کنکریاں ہیں ان کو دوبارہ اٹھا کے نہ مارا کرو، کیوں کہ وہ مردود کنکریاں ہوتی ہیں، مقبول تو اٹھا لی گئی ہیں، جو پڑی ہیں وہ مردود ہیں، مقبول تو فرشتے اٹھا کے جنت میں لے گئے ہیں نا۔ ہم مردود کنکری کو اٹھا کے نہیں مار سکتے، کنکری مردود ہو جائے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور بندہ مردود ہو جائے آپ اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن پر، اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرمائے، جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں، تو کنکری مار کے ہٹنے لگے، دیکھا ایک نوجوان تڑپ رہا ہے زمین کے اوپر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو فرمایا پانی لے آؤ۔ جب پانی آیا تو محبوب نے کلی فرما کے اس کے اوپر پھینکی اور اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا او اللہ کے دشمن، اللہ کا نبی حکم دیتا ہے اس کے سینے سے نکل جا، اور آپ نے اپنا کلی مبارک والا پانی اس کی ماں کو دیا، پیالے کے اندر ڈال کے فرمایا اس کو پلاؤ۔ اور جب اس کو پلایا گیا تو ساتھ ایک اور عورت کھڑی تھی، اس نے اس بچے کی ماں کو کہا میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یہ پانی بچا کے مجھے دینا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ پانی بچا کے وہ دوسرے بچے کو پلایا گیا، اور کچھ دن کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ دوسری جو عورت تھی پہلی سے پوچھ رہی تھی کہ جمرات کے پاس تیرا بیٹا گرا ہوا تھا، امام الانبیاء نے پانی عطا فرمایا، بتا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے میرا بیٹا کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، ام الصبیان تھا، اور وہ جہاں بیٹھتا گر جاتا، میں بڑی پریشان تھی، جب بچپن کا زمانہ تھا میں اس کی خدمت کرتی تھی، اب جوان ہو گیا، اب شرعی حدود و قیود نافذ ہو گئی، اب میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، اس کی پاکی نہ باقی کا خیال نہیں کر سکتی، عجیب معاملہ ہے، میں بڑی پریشان تھی۔ اچھا ہوا وہ بیماری محبوب کے سامنے آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں میرا عذاب نہیں آتا، آپ کے وجود کی وجہ سے عذاب چلتے ہیں۔ یہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب آپ کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ اگر کوئی دافع البلاء والوباء والقحط کہتا ہے تو کسی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ ہے، محبوب آپ کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماں کہنے لگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ لعاب دہن والا پانی استعمال کرایا تو اس کے بعد اب وہ میرا بچہ اتنا حسین ہو گیا ہے، ہر محفل کی زینت ہوتے جہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اتنا عقل مندی کی باتیں کرتے، سارے اسی کی باتیں سن سن کے حیران ہوتے، یہ وہی ہے جس کو میرے آقا نے نوازا ہے، یہ وہی ہے جو بیمار تھا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ عزیزان محترم، ابھی یہی مسئلہ ہے، گفتگو شروع کرتے ہیں، ابھی تمہیدی کلمات ہوتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ایک واقعہ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کا، آپ کے
اظہار نبوت کا اور اظہار معجزات میں سے عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضرت جابر بڑے اداس تھے۔ ظاہر ہے کسی کا ابا جی دنیا سے چلا جائے تو وہ جو غم اولاد کو ہوتا ہے، دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت جابر بڑے اداس تھے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جابر خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ حضور میرے والد صاحب آپ کے صحابی تھے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرضہ دینا ہو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے کہا حضور عطا فرمائے۔ فرمایا آج تک اللہ نے میرے کسی صحابی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام نہیں کیا جس طرح تیرے ابا جی کو کھڑا کر کے سامنے کلام فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے سیاہ ستہ کے اندر۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس کا قرضہ ہے تو ابھی ادا کر دیتے ہیں، تمہارے گھر میں جتنی کھجوریں ہیں اکٹھی کرو۔ کھجوریں اکٹھی کی، محبوب نے کچھ پڑھا اور اس کے اوپر جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا جو قرضے والے بلاؤ۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے رب کعبہ کی قسم، محبوب وہاں جلوہ گر رہے، قرضہ بھی اتر گیا، جو کھجوریں رکھی تھی وہ بھی ویسے کی ویسی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا جا تجھے خوشخبری ہو، تیرے والد کا قرضہ ابھی ادا ہو گیا، اللہ تو پہلے ہی راضی تھا، اب زیادہ راضی ہو گیا۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ایک جنگ خندق کے موقع پر دیکھا محبوب علیہ السلام کے شکم عطر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب پتھر بندھے ہوئے میں نے دیکھے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں زار و قطار رونے لگا کہ پوری کائنات کے مالک ہے اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ آپ جو ہیں دعا کرنے والے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ جو ہے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن جانے جانا نے اپنے شکم عطر پہ پتھر باندھ رکھے۔ کہتے مجھے رونا آ گیا، میں گھر گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگا گھر میں کوئی چیزیں پکانے کے لیے، انہوں نے کہا چھوٹا سا دمبا ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے چھوٹا، اور کوئی 5 یا 7 کلو 5-7 آدمیوں کا آٹا بھی ہوگا، کلو ایک میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کان میں عرض کی حضور اتنے سارے جو ہزاروں صحابہ کھڑے ہیں ان کے لیے تو میں بندوبست نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ہے کہ آپ چلیں 8 آدمیوں کو ساتھ لے چلیں اور میں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں آٹا نہیں گوندنا، جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیاں نہیں چڑھانی، میں آ کے سارا بندوبست تمہارے ساتھ کرواؤں گا۔ اب جو مثلیت کے دعوے کرنے والے ملا ہیں وہ سوچ لیں تم کوئی اور ہو، محبوب کوئی اور ہے۔ تم ایسے عابد ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم کسی کو نماز میں سلام کا جواب دو، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر تم نماز میں کسی کو سلام کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تم تو وہ عبد ہو اور میرے آقا وہ عبد ہیں، اور ایسے عبد ہیں کہ نماز کے اندر جب تک آپ پر سلام نہ بھیجو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے آٹے کے اندر لعاب دہن ڈالا، ہنڈیا کے اندر لعاب دہن ڈالا۔ اب جو ملا کہتے ہیں میں نبی کی مانے دوں اپنے گھر کی ہنڈیا میں اور آٹے میں لعاب ڈال کے دیکھے کیسی زنانی چھتر پھیرتی ہے، چل جائے گا پتہ۔ یہ مثلیت کے دعوے کرنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہیں نہیں پتا میرے آقا علیہ السلام محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ ابھی تو میں نے سرکار کی نورانیت پہ بھی کسی وقت گفتگو کرنی ہے کیونکہ پورا مہینہ ہے آپ سن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا۔ اچھا بعض محدثین نے ایک بات لکھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، علامہ بدر الدین عینی اور اس قسم کے لوگوں نے شارحین نے بات لکھی ہے جو عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا جانے لگے تو میرے آقا نے اونچی آواز میں فرمایا میرے سارے صحابہ آج جابر کے گھر دعوت ہے، سارے چلو۔ سارے صحابہ اب ہزاروں کی تعداد میں سارے چل پڑے۔ محبوب علیہ السلام نے لعاب ڈالا، ہنڈیا تیار ہو گئی، چھوٹا سا بکری کا وہ بچہ ذبح کیا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا جب وہ بکری کا بچہ ذبح کر کے گئے محبوب کو بلانے کے لیے تو حضرت جابر کے 2 صاحبزادے تھے،
انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جی نے بکری کیسے ذبح کی ہے، تو بڑے نے چھری اٹھائی، چھت کے اوپر چھوٹے کو ذبح کر ڈالا۔ بچہ تھا نا، اس لیے کہتے ہیں بچوں کے سامنے چھریاں نہ رکھو یا ایسی چیز نہ رکھو، یا بچوں کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، کیونکہ ان کو سمجھ تو ہوتی نہیں۔ تو انہوں نے بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا، جب اس کا خون بہا تو وہ گرا نیچے، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ دونوں بچے جو ہے موقع پہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ کی گھر والی، وہ بھی محبوب علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ آج محبوب علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اگر محبوب کو یہ خبر ہوئی کہ بچے ہمارے فوت ہو گئے، ایسا نہ ہو محبوب تشریف ہی نہ لائے۔ وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی نا، ان کے اوپر کپڑے ڈال کے رکھ دیے کہ محبوب ہو کے چلے جائیں گے پھر بتائیں گے۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر اور عملی تفسیر، جو محبوب کے صحابہ کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام تشریف لائے، کھانا تیار ہو گیا، محبوب اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا ڈال کے دے رہے ہیں۔ ہاں شارحین کہتے ہیں چونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا، محبوب حضرت جابر کے گھر تشریف لائے، اب وہاں 2 بندے بیٹھ سکتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ، جابر بن عبداللہ کے گھر کی دیواروں پیچھے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے پیچھے ہو جاؤ۔ دیواریں پیچھے ہو گئی، کمرہ فراخ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا 10 میرے صحابہ آئیں، کھانا کھاتے جائیں، ایک بات کا خیال کرنا، یہ جو بکرا ہے نا، اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی، اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی۔ کھانا کھاتے ہوئے ہڈی کوئی ٹوٹے نہ، منہ کے اندر ڈال کے ہڈیاں نہیں توڑنی۔ بس وہ ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اب جب دسترخوان بچھا نا، فوراً جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرنا جب تک جابر بن عبداللہ کے بیٹے شریک نہ ہو۔ جب حضرت جابر کے صاحبزادے شریک نہ ہوا، آپ نے کھانا شروع نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ وہ اپنی گھر والی کے پاس جاتے ہیں، بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کھیلنے گئے ہوں گے۔ محبوب سے فرمائے کھانا شروع کریں۔ یہ ماں کا دل ہے، دیکھو 2 بچے سامنے رکھے ہوئے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں عرض کریں کھانا شروع کریں، محبوب آ جائیں گے، بچے ہیں کہیں دور گئے ہوں گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی گھر والی یہ بار بار کہتی ہے، میرے آقا فرماتے نہیں، میرے رب نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کھانا نہیں شروع کرنا جب تک بچے نہ آئے، بچوں کو لے آؤ۔ پھر حضرت جابر گئے، گھر والی کو کہا، تو گھر والی نے سارا ماجرا سنایا کہ یہ وجہ ہے، میں نے بتایا اس لیے نہیں، محبوب پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام ہی ہمارا خراب ہو جائے، محبوب تشریف نہ لائیں۔ جان عالم کی پہلی دفعہ محبوب کی آمد ہے ہمارے گھر میں، ایسا نہ ہو سرکار آئیں نہ ہمارا پروگرام خراب ہو جائے۔ میں نے کہا چلے جائیں گے، پروگرام ہو جائے گا تو پھر بتائیں گے۔ آ کے رونے لگے، حضور یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ نے جو فرمایا محبوب کھانا نہیں کھانا تو کھانا کھلائیں گے آج ان کو۔ جب دونوں بچوں کو محبوب کے سامنے رکھا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی گردن پہ لگایا، جیسے ہی گردن پہ لگایا دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلوہ جانا کی زیارت کرنے لگ گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ کتب حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ اب کوئی کہے ہمیں نہیں لگتا یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے مان لیتے ہو قرآن پڑھ پڑھ کے، تو جو امام الانبیاء ہیں وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے سب کو کھانا تقسیم فرما دیا، سب نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے خدا کی قسم لگتا تھا جیسے کھانا ابھی کسی نے شروع ہی نہیں کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ ہڈیاں اکٹھی کر لی جائیں۔ جب ہڈیاں اکٹھی ہوئی سرکار نے کچھ پڑھا اور ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر وہ دوبارہ وہ بکرا چھوٹا سا بکرا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اپنا بکرا اپنا یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ سنبھال، اللہ نے ہمیں تیری وجہ سے دعوت ہماری کی ہے، ہمیں کھلایا بھی ہے، ہمیں پلایا بھی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا نا بکری کا، اٹھ کے کان ہلانے لگا نا، میرے آقا نے فرمایا جابر اس کو ذرا پکڑو تو صحیح، میں پکڑتا ہوں تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، میرے قابو میں نہیں آتا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ تو دوستو آج ایک بات یاد رکھنا، جو کہتے کون سی چیز محبوب کے ہاتھ میں ہے کون سی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہاتھ پہ جو بیعت کرتا ہے میرا ہاتھ ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے،
محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، محبوب کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمایا ہے، محبوب کی تابعداری کو اپنی تابعداری فرمایا ہے، محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا ہے، محبوب کی رضا کو اپنی رضا فرمایا ہے، محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ جب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اب لسٹ بنا کے خود ہی دیکھ لو اللہ کے ہاتھ میں کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر اور سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ابن عربی کہتے ہیں وَكَانَ قَوْلُهُ قَوْلِ الْحَقِّ وَكَانَ فِعْلُهُ فِعْلِ الْحَقِّ وَكَانَ قَلْبُهُ تَجَلِّيَ میدان الحق۔ تو یہ محبوب کی جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، محبوب کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ وَكَانَ قَلْبُهُ میدان تجلی الحق، اور محبوب کا جو دل ہے وہ اللہ کی تجلی کا آئینہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اللہ فرماتا ہے وما رمیتا، تو نے نہیں مارا، اذ رمیتا، جو تو نے مارا، ولیکن اللہ رما، تیرے رب نے مارا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھے کوئی بھی اور کہے نہیں میں نہیں مانتا اللہ نے نہیں مارا، ایمان سے گیا، کوئی کہے نہیں میں نہیں مانتا حضور نے نہیں مارا، اب دونوں ذاتوں کو اس آیت میں کوئی جدا کر کے دکھائے، جدا کر کے دکھائے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ خالق ہے، میرے آقا مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، میرے آقا عابد ہیں، عبد ہیں، اور عبد مقرب ہیں، اور عبد خاص ہیں۔ میرے آقا مخلوق ہیں، خالق نہیں، آپ کو سجدہ روا نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے، تیری تابعداری میرے تابعداری ہے۔ اب محبوب کو اور خدا کو ملانا عین ایمان ہے، جدا کرنا عین کفر ہے۔ تو لہذا جو جدا کرتے ہیں ان کو اپنا عقیدہ اور اپنی جو ہے وہ تحقیق مبارک، ہم نے قرآن سے یہی پڑھا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہم نے یہی پڑھا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم نے یہی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہم نے یہی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔